السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ صدیقہ کی ہجرت، رخصتی، تعلیم اور معاشرتی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہجرت اور رخصتی۔ نکاح کے 3 سال بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت فرمائی اور انصار کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر کے گھرانے نے بھی ہجرت کی اور یہ لوگ بنو حارث بن خزرج میں خیمہ زن ہوئے۔ ہجرت کے بعد بہت سارے لوگوں کو مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی اور بیمار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر بھی بیمار ہوئے اور ان کی بیٹی عائشہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ اس بیماری کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر کے بال جھڑ گئے۔ ابھی بال اگنے بھی نہ پائے تھے کہ رخصتی کی گھڑی آ گئی۔ چنانچہ ایک دن یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی والدہ رومان نے آواز دی۔ وہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئیں۔ رومان انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف بڑھیں۔ دروازے پر ٹھہر کر ان کی سانس کو درست کرایا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور بالوں کو اچھی طرح درست کیا، پھر اندرون خانہ لے گئیں۔ وہاں انصار کی چند خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر خیر و برکت کی، اچھائی کی دعا دی۔ اس حالت میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہو گئی۔ اس موقع پر نہ ہی کوئی اونٹ ذبح کیے گئے اور نہ ہی بکریاں حلال کی گئیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا، جسے آپ نے نوش فرما کے بعد میں حضرت عائشہ کے پاس بھجوا دیا، اور اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ اب ہم جانیں گے حضرت عائشہ صدیقہ کی تعلیم کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی تعلیم کیسے کیسے حاصل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی جس وقت شادی ہوئی ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی کے وقت وہ 9 سال کی تھی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی تعلیم کی اصل عمر شادی کے بعد شروع ہوئی۔ تاہم جب تک اپنے والد کے گھر رہیں، تعلیم سے بالکل دوری نہیں رکھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود علم، انصاب اور شعر کے ماہر تھے، اس لیے علم انصاب کی واقفیت اور شاعری کا ذوق ان کا خاندانی ورثہ تھا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے رہتے تھے، اور تو یہ بھی تعلیم کا ایک ذریعہ تھا۔ جب کاشانہ نبوت میں پہنچی تو علوم دینیہ کے سیکھنے کا بھرپور موقع میسر آیا۔ معلم شریعت خود گھر میں تھا اور دن اور رات اس کی صحبت میسر تھی، اس لیے علوم دینی کی تعلیم کا کوئی وقت مخصوص نہ تھا۔ ضروریات دین سے واقفیت، اسرار شریعت سے آگاہی، اخلاق کا تزکیہ، کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کا علم اس کاشانہ نبوت سے حاصل کیا۔ علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں بھی ان کو خصوصی علم حاصل تھا۔ تاریخ اور ادب کی تعلیم تو خود اپنے والد محترم سے حاصل کی تھی، جبکہ طب کا فن وفود عرب سے سیکھا، جو اطراف ملک سے بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ شعر، طب اور فقہ کا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اب ہم جانیں گے حضرت عائشہ صدیقہ کی معاشرتی زندگی، یعنی کہ شادی کے بعد والی زندگی۔ شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور عورت کے حق میں یہی اس کی اصل زندگی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں بات بن گئی تو دین اور دنیا دونوں سنور گئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاتون بھی تھیں، اس لیے معاشرتی اعتبار سے انہوں نے بھی وہ تمام امور انجام دیے جو ایک خاتون اپنے سسرال میں انجام دیتی ہے۔ شوہر کی خدمت اور گھریلو کام کی انجام دہی ان کاموں میں بنیادی کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہ کام کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہنسی مذاق، کھیل کود، قصہ گوئی، عبادت کی ترغیب اور غلطی پر روک ٹوک، یہ سب شادی شدہ زندگی کے وہ حسین امور ہیں جن کی وجہ سے معاشرتی زندگی کا حسن اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی زندگی دوسروں کی معاشرتی زندگی سے کئی گنا حسین تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، خود آقا کا فرمان ہے، تم میں سے وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ یہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی تعلیم، رخصتی اور معاشرتی زندگی۔ کیسی لگی ضرور کمنٹ کیجیے گا۔